کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، اور ڈاکو اس ٹیلی ویژن کو بھی لے گئے، اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ ٹیلی ویژن کی نحوست دیکھیے، لڑکا بھی گیا، اولاد بھی گئی، ٹیلی ویژن بھی گیا، اور جتنا مال تھا سب ڈاکو اٹھا لے گئے۔ یہ سارے جرائم ساری دنیا کے ٹیلی ویژن سے سیکھتے ہیں۔ مار پیٹ نہیں کوئی ملے گا تو پھر ماں باپ کو پیٹیں گے۔ جب مار پیٹ دیکھ کر ٹیلی ویژن پر نفس گرم ہو گیا تو دیکھ لو۔ اور زنا بھی ٹیلی ویژن پر زنا دیکھ کر ناچ گانا اتنے گرم ہو گئے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا، نوجوان لڑکے نے، کہ میں مجبور ہو گیا اور میری بہن بھی مجبور ہو گئی اور ہم دونوں سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے لیے رحم کرو اپنے اوپر۔ اختر پر اگر رحم نہیں آتا تو اپنی جانوں پر رحم کر لو۔ لہذا عورتیں جو ہیں اس کا خیال کر رہے ہیں، اپنی لڑکیوں سے مخلوط کالجوں سے نکال لیں جہاں مرد تمہاری بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکے۔ میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک پاؤ آدھا کلو گوشت لے کے چلتے ہو اور جھولے کے اندر کھلا نہیں لے کے چلتے ہو کہ چیز اڑا نہ لے، ہزار کی نوٹوں کو اندر رکھتے ہو کہ کوئی جیب کترا اس کو اڑا نہ لے، لیکن لڑکیوں کو اور بیویوں کو بے پردہ گھماتے ہو، جبکہ نوٹوں میں خود کھنچ جانے کی طاقت نہیں ہے، گوشت میں خود اڑنے کی طاقت نہیں ہے، دودھ میں خود اڑنے کی طاقت نہیں ہے، مگر بلی سے بچا کے ڈھک کے رکھتے ہو۔ تو ایک پاؤ دودھ کی قیمت ہے، ایک پاؤ گوشت کی قیمت ہے، نوٹوں کی قیمت ہے، مگر بہو بیٹیوں کی بیویاں کی قیمت نہیں ہے کہ ننگے پھراتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ صاحب اپنی بیوی کو خوب سجا کر میک اپ کر کے شملہ کی پہاڑیوں پر گھما رہے تھے۔ ایک انگریز کا گھر ملا، دو گورے سنتری بندوق لیے پہرا دے رہے تھے، دونوں بہت دن سے لندن سے آئے تھے، بیویوں کا منہ نہیں دیکھا۔ اس میک اپ والی عورت کو فوراً پکڑا اسی شوہر کے سامنے، اور شوہر کے سامنے زنا کیا دونوں نے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارے ظالموں، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ منہ دیکھنا پڑا اسی وجہ سے۔ برقعے میں ہوتی تو خیال بھی نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کیسی ہے، کیونکہ ایک برقعے کی پوش کی قد و قامت بہت اچھی تھی۔ ایک صاحب پیچھے لگ گئے، تیز ہوا چلی تو جب ہوا اسے نقاب اڑا تو چہرہ کیا تھا سنو، سادی شیرازی فرماتے ہیں کیوں باز کنی مادر باشد، تو اماں کی اماں تھی، وہ یعنی نانی تھی۔ تو بس یہ چند باتیں آج عرض کر دی، اب کچھ کہ آپ کر لیں تو آپ فائدے میں رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے میں آپ فائدے میں رہیں گے، آپ کی بیٹیاں کو بھی اچھے رشتے ملیں گے، لائق داماد ملیں گے انشاءاللہ، اور برقعے میں رہنے سے ان کے اندر ملاحت اور شرافت کا نور بھی ہوگا، اور ہر قسم کے فتنے سے بچی رہیں گے۔ گھر میں ناولوں کو بھی مت آنے دو، ناولوں سے بھی لوگ عورتیں خراب ہو رہی ہیں، لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں۔ حکایات صحابہ بحث زبر پڑھواؤ اور واز میں لے جاؤ، بزرگوں کے واز میں بھی لے جاؤ، نہ بزرگ ملے تو ان کے غلاموں خادموں کے واز میں لے جاؤ۔ دیکھو میرے خانقاہ میں معظم ٹیرس میں جو عورتیں آ رہی ہیں، کئی دوستوں نے بتایا کہ جب سے میری بیوی یہاں آتی ہے اس نے خود مجھے داڑھی رکھوا دیا۔ دیکھا آپ نے، جب بیوی نیک ہو جائے گی تو میاں کو نیک، بڑے بڑے شیر کو دیکھا ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں 360 کلومیٹر، ایک شیر جو تھا وہ بیوی اپنی شیرنی کے پیچھے بیٹھا تھا، اور تو میں نے دیکھا کہ بھائی کیسی آپس میں محبت ہے، پھر لیکن شیرنی 20 فٹ آگے جا کر پھر بیٹھی، کسی وجہ سے اس کا دل ایک جگہ سے گھبرا گیا، تو شیر صاحب اس کے پیچھے پیچھے دست بستہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، وہ بھی گئے اور پھر اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ بیویوں کو نیک بناؤ تو انشاءاللہ راستے صاف ہو جائیں۔ بھائی دیکھو 10 سال کے، ابھی سنایا حدیث کہ جب 10 سال کے لڑکے ہو جائیں تو ان کو اپنی سگے بھائی کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں، اور بہن لڑکی کو لڑکی کے ساتھ جائز نہیں، تو 10 سال کے لڑکوں سے پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا سعید صاحب سے کہا
کہ بھائی میرے سگے بھانجے تم کیا عمر ہو گئی؟ ان کا میری عمر تو 10 سال کی ہو گئی. فرمایا کہ پردہ ہے یا نہیں؟ کہاں پردہ ہے. پھر گئے نہیں, سگی ممانی سے پردہ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جبکہ وہ یتیم ہو گئے تھے, ان کو حگایا متایا بھی تھا, مگر اسی وقت سے پھر نہیں گئے. لہٰذا 10 سال کے لڑکے خانقاہ میں ہمارے معظم ٹیرس میں نہ آئیں, چاہے وہ خود نہ آئے, ہم ان کے ذمہ دار نہیں. 10 سال کے لڑکوں کو یہاں بھیجو مسجد میں بھیجنے سے کیوں ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, واز کا بھی اثر نہیں ہوگا. جن کے بچے 10 سال کے ہو گئے ہیں وہ یہاں مسجد میں بھیج دیں. اگر آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو میں ان بچوں کی ماؤں پر بھی پابندی کر دوں گا. نافرمانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا, اور ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. بتاؤ, نافرمانی سے اللہ کا غضب کا سایہ ہوگا یا رحمت کا؟ تو غضب کا سایہ ہوگا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ان کا آنا بھی بیکار ہے. بچوں کو یہاں بھیجو, جب بات ختم ہو جائے تو پھر ان کے بعد چلے جاؤ. کسوف کی نماز, سورج گرہن ہو تو کسوف کی نماز 2 رکعت پڑھو. بہشتی زیور میں سب لکھا ہوا ہے, سارا یہی دارالفتہ نہیں کھولا جائے گا. خود بھی محنت کرو, سب بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. صلاۃ کسوف, صلاۃ خسوف. چاند گرہن کی نماز کا نام صلاۃ خسوف ہے, اور سورج گرہن کی نماز کا نام صلاۃ کسوف ہے. اس کو پڑھو, جو سورج چاہو پڑھو, کوئی قید نہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی, دعا کا طالب ہوں, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو ان سے خوش کر دے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ. اور یہ صاحب جن کا خط ہے ان کو سب کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, یہ پڑھ کر کے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے, مہربان کر دے. اور بیویاں پڑھ لیں تو شوہر مہربان ہو جائے, امام پڑھ لے تو کمیٹی مہربان, کمیٹی پڑھ لے تو امام مہربان, تختہ نہیں الٹے گا. اور اگر گاہک کے سامنے پڑھ لو تو گاہک واپس نہیں جائے گا بغیر مال خریدے. اگر قرضہ کوئی لے گیا, پیسہ نہیں دے رہا ہے بقایا, تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر دعا کرو, انشاءاللہ تعالیٰ جلد پیسہ آئے گا. اور کسٹم پر پڑھو تو کسٹم افسران کا دل موم ہو جائے گا. یہ موم بتی لے جاؤ آج یہاں سے, میرے پاس سے. یہ کیا ہے؟ اچھا بھائی, یہ خوشخبری میں نے سنائی تھی کہ 14 اور 15 اگست کو پاکستان کو آزادی ملی تھی. 14 اگست کو تو نفس شیطان کی غلامی سے آزادی کے لیے 2 دن ہم لوگ اللہ کے راستے میں جمع ہو جائیں. گلستان جوہر 12 نمبر سندھ بلو سوسائٹی میں, جہاں میرا دارالعلوم بن رہا ہے, مسجد بن چکی, شاندار خانقاہ 2 منزلہ بن چکی. اب لڑکیوں کا مدرسہ اور بن رہا ہے 800 گز پر. لڑکیوں کا مدرسے کا رقبہ کیا ہے؟ 800 گز مربع گز. اور عالم بننے کے لیے دارالعلوم جو بن رہا ہے 4000 مربع گز پر. 20 پلاٹ خریدنا پڑا. آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ اگر اپنی کرنسی ٹرانسفر کرنی ہے اور گاڑھے وقت میں, تو جتنا توفیق اللہ دے اتنا حصہ لیتے رہو. قیامت تک جتنے علماء پیدا ہوں گے سب کا ثواب آپ کو, آپ کے ماں باپ کو, جس کے لیے نیت کرو گے ثواب ملتا رہے گا. اور جن کا مجھ سے تعلق ہے محبت کا, ان کو تو غیرت محبت بھی ہونی چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دارالعلوم میں پیسے نہ دیں. لہذا اگر کوئی پیسہ بالکل نہیں دے گا تو کناجیس کے رجسٹر سے, کنجوس کی جمع کناجیس کے رجسٹر سے اس کا ایگزٹ ہونا مشکل ہو جائے گا. میں نے بہت لفظ محتاط استعمال کیا. جن کی بہن ذہنی کے طور پر کمزور ہیں, معذور ہیں, اللہ تعالیٰ جن سے اللہ پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو جہاں بھی ہو یا اللہ ماں باپ سے ملا دے. اچھا, اب رہ گیا خواتین کہتی ہیں کہ ہم صحبت میں کیسے آئیں, ٹیلی فون بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ پیر اپنی صحبت میں یعنی اپنے کمرے میں ان کو بلائے گا تو جعلی پیر ہوگا, اصلی پیر نہیں ہوگا. لہذا آپ کی صحبت یہی ہے کہ آپ اب میری زبان سے
مائک کے ذریعے سے واز سن لیں اور میری کتابیں پڑھ لیں، بس یہی کافی ہے۔ اور